من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ ہن گل سمجھ آ گیا تھا. جہاں سے رسول گیا تھا وہ گھر بھی مسجد ہے، جہاں بھی گیا وہ بھی مسجد ہے. ہن سمجھ آ گئی. وہ بیت المعمور جب معراج آیا تو اللہ نے حقیقی نام رکھا مسجد اقصی. پھر مان لو وہاں سجدے کنہوں نے کیے؟ وہ مسجد اقصی جو گھر تھا بیت معمور کا، اس کا کیا نام رکھا اللہ نے؟ معراج کے حوالے سے مسجد اقصی، اور دور والی مسجد. پھر جملہ کہہ دوں، جو اس وقت بھی اللہ کو سجدہ کریں وہ مومن ہوتے ہیں. بھائی اتنا کہا بھی ہے میرا بابا. ٹھیک ہو گیا نہیں؟ اب جناب، اچھا میں کیا کہہ رہا تھا بھلا؟ مسجد اقصی سے. سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ اپنے عبد کو لے گیا. وہ یہ کہتے تھے کہ رسول خدا کو معراج جو ہے وہ خواب میں ہوا ہے. سارا دن کانفرنس ہوتی رہی. آخری مقرر کی بلا جو تھے انہوں نے بھی یہی کہا، بھائی رسول خدا کو معراج روحانی ہوا ہے. یہ کہہ کے ختم کیا. مغرب کی اذان شروع، وقت آ گیا. مؤذن سے کہا اذان دو. اگر میری آواز آ رہی ہے جا کے کتاب حوالہ میں دوں گا، دمت الثاقبہ میں بھی ہے، بہت ساری کتابوں میں ہے کہ یہ فیصلہ ہوا. اور کہا کہ مؤذن کو اذان دو. اس فیصلے کو جناب بہلول نے سنا. معلوم ہوا مولا کے دیوانے فتوے سننا چاہتے تھے. فوراً اندر چلے گئے. اس مولانا سے کہا آج مغرب کی نماز میں پڑھاؤں گا. گل چنگی لگی ہے یا نہیں؟ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے. وہ بھی بغداد میں رہتے تھے نا جناب بہلول، دیوانے تھے، رہتے تو وہیں تھے نا یار. انہوں نے کہا پڑھا دیں تمام. مجھے کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ جناب بہلول نے وضو کیا ہو. بے خبرو، عارف رہتا ہی وضو میں ہے. خوش ہو سبحان. ہوئے ہوئے ہوئے. جناب بہلول آگے آ کے کھڑے ہو گئے. 900 علماء نے پیچھے. پریشانی ہونا بابا، میں کسی کی شان میں گستاخی نہیں ہو رہی، خیال کرائے. پیچھے کھڑے ہو گئے. جناب بہلول نے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ چونکے تو ہوں گے، یہ تو نہیں پڑھتے ہیں. لیکن اب وہاں کہہ تو نہیں سکتے. الحمد پڑھی. الحمد کے بعد دوسری سورت مغرب کی نماز اونچی پڑھی جاتی ہے، جہری نماز. جہری مانے زور سے. پھر جناب بہلول نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دوسری سورت پڑھنی تھی. جناب بہلول نے یہی آیت پڑھی، سبحان الذی اسری بروحہ. خوش نہیں ہوئے ہیں؟ اور تو خوش ہو بابا. سبحان الذی اسری بروحہ. پیچھے تو حفاظ کرام تھے نا، انہوں نے کہا بعبدہ. پھر سرکار نے پڑھا سبحان الذی اسری بروحہ. وہ کہنے لگے بوڑھے ہیں، پتہ نہیں دیوانے ہیں. اب تو دیوانے نہیں، جو نماز پڑھائے دیوانے کے پیچھے نہیں ہوتی. سمجھائی بابا، شرط ہے. اب جناب انہوں نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ. ساروں نے مل کے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ. جب تمام سے عبد منوا لیا، کہلوا دیا، اسی طرح نماز میں پلٹ کے کہتے ہیں جب گیا ہی عبد ہے تو پھر روحانی معراج کہاں. خوش ہو میرا پتر. خوش بابا. ٹھیک ہے. اب چونکہ وقت کے حوالے سے یہ تو پورے ایک اشرا ہو، پھر آپ کو سنائے اشرا. دہنی پڑھوں نا،
پھر پتہ لگے گا معراج پہ گئے کیسے. وقت اتنا ہے بس. اب رسول وطور قسم ہے محمد مصطفیٰ کی جو بلندی کے ایسے نقطے پہ تھے جیسے آگے بلندی کا کوئی درجہ ہے نہیں. تو اسی اپنا خیال نہ کرو. اچھا اگر اجازت دیں تو میں جلدی گل کر لوں. پہلے آسمان کا نام برقیہ ہے، دوسرے کا نام قیدوم ہے، تیسرے کا نام الاحکون ہے، چوتھے کا نام کیلون ہے، پانچویں کا نام الاحکون ہے، چھٹے کا نام العادس ہے، ساتویں کا نام الرقی ہے. پھر 50,000 قرائے نور ہیں. جہاں قرائے نور جا کے ختم ہوتے ہیں پھر وہاں سے ایک مقام مرحوبہ ہے حلوے والی، مرحوبہ والا کا حلوہ ہے مرحوبہ تاکہ یاد رہے، ہے دوسری نہیں مرحوبہ، جس کے لیے 500 سال کی ایک تیز فرشتے کی رفتار. جہاں 500 سال پر جا کے اس کی رفتار ختم ہوگی پھر شروع ہوتا ہے حجاب حمد، حجاب مجد، حجاب عظمت، حجاب عزت، حجاب کبریائی. ہن سمجھ آئیے مصطفیٰ صحیح کیسے ہے. سرکار وہاں پہنچ گئے. کہاں پہنچے؟ ہن دیکھو میرے والے پاس سے دیکھو، میں آیت پڑھ کے آپ کو بالکل پورا نقشہ بتا دوں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ من المسجد الحرام. من ابتدائی غایت کے لیے آتی. کہاں سے گئے؟ بی بی ام ہانی کے کمرے سے. بی بی ام ہانی جناب علی کی بہن ہے. یہ گھر ابو طالب کا ہے جس کو اللہ مسجد کہہ رہا ہے میرے بھائیوں. من المسجد الحرام، من ابتدائی غایت کے لیے یہاں سے تشریف لے گئے. کہاں تک گئے؟ الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی الی انتہائی غایت کے لیے. انتہائی غایت سمجھ گئے؟ یہ دیکھیں مکان ہے، اس کی انتہائی غایت بلندی میں کیا ہے؟ یہ جگہ ہے نا، یہ اس کی انتہائی غایت کیا ہے؟ بلندی. تو رسول اس مسجد اقصی، خوش ہو، مسجد اقصی جو ان کا پہلے بیت معمور تھا، یہ رسول اس مسجد اقصی کے او چھت کے اوپر انتہائی بلندی. وَهُوَ سورہ والنجم 27واں پارہ 7 نمبر آیت میں پڑھنے لگا ہوں معراج کا ذکر. وَهُوَ سارے دیکھو میرے خدا کے لیے. وَهُوَ ہوا مانے اور رسول. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اس چھت پر، مسجد اقصی کی چھت پر رسول افق اعلیٰ پر تھے. جب نہیں سمجھ آئی میں سمجھاتا ہوں خدا کے واسطے. قرآن کہہ رہا آیت مکمل ہو گئی. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، الف قاف 2 نقط، افق اعلیٰ مانے اس سے بڑھ کے افق نہیں. افق دیکھیں میرے بھائی، اے سارے اے میرے پاس ہے. افق کہتے ہیں، آپ یہاں کھڑے ہو کے دیکھیں جہاں زمین اور آسمان مل رہے ہیں اسے افق کہتے ہیں. ٹھیک ہے، رسول افق کی منزل میں کھڑا ہے. آپ دیکھتے ہیں زمین و آسمان ملے ہوئے، جب آپ وہاں جاتے ہیں وہی فاصلہ ہوتا ہے جو پہلے یہاں تھا وہی فاصلہ. معلوم ہو گیا وہاں دیکھنے میں کوتاہی آنکھوں کی ہے، یہ ہے وہ خیال کرائے، خیال کیا کہ اللہ نے یہ تصور نہ کرائے. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، آگے جائیں پھر وہی فاصلہ، پھر جائیں پھر وہی فاصلہ. وہاں رسول میرے آلے پاس میرے بھائی پڑھے لکھے حضرات، رسول افق اعلیٰ پر تھے. رسول تو افق پہ تھے،
نہ وہاں زمین ہے نہ آسمان ہے. پھر بتائیں وہاں کون ہے جو رسول سے ملا افق بنا؟ ہائے ہائے ہائے. پھر کون ہے جہاں رسول سے ملا افق بن گیا؟ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى. رسول افق اعلیٰ پر تھے. کون ملا؟ نہیں میں آپ سے پوچھتا کون ملا؟ کون؟ کس نے مولا کا؟ وہ خیال کریں جا رہے یہ جلدی نال تو تمہیں سمجھ نہیں آئی. سارا نظامی جلدی میں قرآن ایسے بیچارہ رہ گیا سارا کیا کرے. وَهُوَ اور رسول تھے افق اعلیٰ پر. افق کیا؟ اب افق کی بات تو سمجھا دی کہ دیکھیں تو ملے ہوئے ہیں، وہاں دیکھیں وہی فاصلہ ہے. وہاں اس افق میں جناب علی کا نام آگے آ رہا ہے ساتھ ہی آیت میں. جناب علی نہیں مل رہے. اس افق میں اللہ رسول کو افق کی حالت میں مل رہا ہے. غور نہیں فرما. ہے تھوڑا جا افق کی کیفیت میں کون مل رہا ہے؟ اللہ. اللہ رسول سے ملا بالافق الاعلیٰ. افق کی صورت میں کتنی ہزار کلام ہوا؟ 3000 کلام. رسول کہاں تھے؟ افق. تو سمجھ نہیں آئی ہوں میں کی کرا جلدی وقت ہو رہا ہے. افق اعلیٰ پر تھے. اب توحید رسول سے ملی. یہ وہی جانے جس سے ملی یا جو ملا. ہم اپنے لفظوں میں بطور سمجھانے کے یہی کہہ سکتے ہیں افق کے حوالے سے ملے بھی ہیں وہ ہے یہ. کون سمجھ آ گئی؟